ہمایوں دوسرا مغل شہنشاہ تھا۔ وہ تاج محل کے معمار شاہ جہاں کے پردادا تھے۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 کو کابل میں مغل خاندان کے بانی بابر اور اس کی بیوی ماہم بیگم کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس کے کئی بہن بھائی تھے۔ اس کے بہت سے بھائی اور سوتیلے بھائی مستقبل میں اس کے تلخ حریف بن گئے تھے۔ اس نے ترکی، عربی اور فارسی سیکھی اور ریاضی، فلسفہ اور علم نجوم میں دلچسپی لی۔ اس نے فوجی تربیت بھی حاصل کی اور 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے ایک نوجوان گورنر کے طور پر اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور پانی پت اور خانوا کی جنگیں لڑیں، جو کہ ہندوستانی تاریخ کی 2 فیصلہ کن جنگیں ہیں۔ اس کے والد نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ایک منتظم اور جنگجو کے طور پر تربیت یافتہ ہے۔ اسے اپنے بھائیوں سے تلخ دشمنی کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرے حکمرانوں جیسے سلطان بہادر اور شیر شاہ سوری کی طرف سے بھی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سوتیلے بھائی کامران نے غداری کے ساتھ پنجاب اور وادی سندھ لے لیا۔ سلطان بہادر نے ہمایوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ہمایوں نے تیزی سے کام کیا اور منڈو اور چمپانیر کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بہادر کو پرتگالیوں کے پاس پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ سلطان بہادر بالآخر 1537 میں مر گیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری بہار اور بنگال میں اپنی طاقت کو مضبوط کر رہا تھا اور ایک طاقتور حکمران کے طور پر ابھر رہا تھا۔ اگرچہ ہمایوں شیر شاہ کو بنگال سے عارضی طور پر بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ شیر شاہ سے اپنے علاقوں کا زیادہ دیر تک دفاع نہیں کر سکا۔ شیر شاہ نے 1539 میں چوسا کے مقام پر مغلوں کو کامیابی سے شکست دی اور اس خون ریز جنگ میں 8000 سے زیادہ مغل فوجی مارے گئے۔ اس نے ہمایوں کی قوت کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے مغلوں پر اپنے حملے جاری رکھے اور ہمایوں کو مغرب کی طرف بھگا دیا۔ مغلوں نے 1540 میں کنوج کی جنگ میں شیر شاہ کی بڑھتی ہوئی فوج کا سامنا کیا، جہاں ایک بار پھر مغلوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مغلوں کو کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور شہنشاہ ہمایوں کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ شیر شاہ نے مغلوں کے دارالحکومت آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا اور ہمایوں اپنی بیوی اور چند ساتھیوں کے ساتھ فارس بھاگ گیا۔ وہاں شہنشاہ فارس نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ اس کے ساتھ ایک شاہی مہمان کی طرح سلوک بھی کیا۔ شہنشاہ فارس کی فوجی مدد کے ساتھ ہمایوں نے قندھار اور کابل پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران 1545 میں شیر شاہ سوری کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں نے ایک بڑی فوج جمع کی جسے اس نے ایک عظیم فوجی حکمت عملی کے ماہر بیرم خان کی سربراہی میں رکھا۔ بیرم خان نے فوج کی قیادت کی اور مغلوں کے تخت پر کامیابی کے ساتھ دعویٰ کیا۔ ایک بار پھر مغل شہنشاہ بننے کے بعد ہمایوں مشرقی اور مغربی ہندوستان کے علاقوں پر اپنی حکمرانی کو بڑھانے لگا۔ ہمایوں کی موت کے وقت مغلیہ سلطنت تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر پھیلی ہوئی تھی۔ ہمایوں کے مقدر میں زیادہ دیر تک حکومت کرنا نہیں تھا، چنانچہ جنوری 1556 میں وہ دین پناہ کے نام سے مشہور عمارت سے پھسل کر گرا اور انتقال کر گیا۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر نے اپنی پھوپھی گلبدن بیگم سے کہا کہ وہ اپنے والد ہمایوں کی زندگی پر ایک کتاب لکھے۔ اس کتاب کو آج ہمایوں نامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہنشاہ ہمایوں کا خوبصورت مقبرہ دہلی میں ہے۔ شہنشاہ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا شہنشاہ اکبر تخت نشین ہوا۔ ویورز، مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔